السلام علیکم۔ امیر تیمور کے بارے میں ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ جو وسطی ایشیا کی تاریخ کی سب سے دلچسپ اور متنازع شخصیات میں سے ایک ہے۔ امیر تیمور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک فاتح، ایک مدبر اور فنون لطیفہ کا سرپرست تھا۔ اس ویڈیو میں ہم امیر تیمور کی زندگی کا قریب سے جائزہ لیں گے۔ اس کے ابتدائی ایام، اس کی ماکاوی لڑائیوں، وسطی ایشیا اور اس سے آگے کی تاریخ اور ثقافت پر اس کے دیر پا اثرات کے لیے۔ 1336 میں امیر تیمور کی پیدائش سے پہلے وسطی ایشیا عظیم سیاسی اور ثقافتی تناؤ کا خطہ تھا، جس میں مختلف سلطنتیں، قبائل، ریاستیں طاقت اور اثر و رسوخ کے لیے کوشاں تھیں۔ قرون وسطی کے ابتدائی دور کے دوران یہ خطہ کئی طاقتور سلطنتوں کا گھر تھا، جن میں سلطنت فارس، گریکو بیکٹرین سلطنت اور کشان سلطنت شامل ہیں۔ یہ سلطنتیں اپنی بھرپور ثقافتی حیات کی خصوصیت رکھتی تھیں، جو یونانی، ہندوستانی اور فارسی ذرائع کے اثرات پر مبنی تھیں۔ 7ویں صدی میں وسطی ایشیا پر عربوں کی فتح نے اسلام کو خطے میں لایا، جو اس کے بعد آنے والی صدیوں میں ایک غالب ثقافتی اور مذہبی قوت بن جائے گا۔ وسطی ایشیا میں متعدد ترک قبائل بھی آباد تھے، جنہوں نے آہستہ آہستہ اس خطے میں ہجرت کی اور اپنی ریاستیں اور سلطنتیں قائم کیں۔ ان ریاستوں میں سب سے اہم سلجوق سلطنت تھی، جس کی بنیاد 11ویں صدی میں ایک ترک قبیلے نے رکھی تھی۔ سلجوقی اپنی عسکری صلاحیتوں اور ثقافتی کامیابیوں کے لیے مشہور تھے۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی قیادت میں منگول سلطنت نے وسطی ایشیا کو فتح کیا۔ منگول سلطنت کے خاتمے کے بعد وسطی ایشیا چھوٹی ریاستوں اور سلطنتوں کی ایک سیریز میں بٹ گیا۔ ان میں تیموری بھی شامل تھے، جو تیمور نامی منگول شہزادے کی نسل سے تھے، اور چغتائی خانات، جس کی بنیاد چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی نے رکھی تھی۔ اس عرصے کے دوران وسطی ایشیا تجارت کا ایک اہم مرکز بنا رہا۔ قافلے اس خطے سے شاہراہ ریشم کے ساتھ گزرتے رہے۔ یہ خطہ اپنی ثقافتی کامیابیوں کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ اسکالرز، شاعروں اور فنکاروں نے تخلیقات تیار کی۔ امیر تیمور 1336 میں شہر سبز میں پیدا ہوا۔ وہ ایک ترکو منگول خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ تیمور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذہین اور آزاد خیال تھا، جنگ اور سیاست میں گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ تیمور کی ابتدائی زندگی خطے میں اقتدار اور کنٹرول کے لیے جدوجہد کے ایک سلسلے سے نشان زد تھی، جس نے خود کو طاقتور چغتائی خاندان کے ساتھ جوڑ دیا تھا، جس نے اس وقت وسطی ایشیا کے بیشتر حصوں پر حکومت کی تھی۔ لیکن چغتائی خانات زوال کا شکار تھے، اور تیمور کے خاندان نے جلد ہی اپنے آپ کو حریف قبیلوں اور جنگجو سرداروں کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں گرفتار پایا۔ 1360 میں تیمور کے والد ایک حریف قبیلے کے خلاف لڑائی میں مارے گئے، اور تیمور اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ قریبی شہر سمرقند فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں تیمور نے ایک ہنرمند جنگجو اور حکمت عملی کے طور پر اپنا نام بنانا شروع کیا، اور وہ جلد ہی امیر حسین نامی ایک طاقتور جنگجو کے ساتھ فوج میں شامل ہو گیا، جو اس کا سرپرست اور اتحادی بن گیا۔ لیکن تیمور کی ابتدائی کامیابیاں تنازعات کے بغیر نہیں تھیں۔ وہ اپنی بربریت اور بے رحمی کے لیے جانا جاتا تھا، اور اس کی مہمات کے نتیجے میں اکثر بڑے پیمانے پر قتل و غارت اور تباہی ہوتی تھی۔ ان مظالم کے باوجود تیمور کی فوجی صلاحیت اور تصویراتی ذہانت ناقابل تردید تھی، اور وہ خطے میں طاقت اور اثر و رسوخ میں مسلسل اضافہ کرتا رہا۔ امیر تیمور ایک پیچیدہ تاریخی شخصیت ہے، اور جہاں وہ اپنی فوجی فتوحات اور وحشیانہ حکمت عملیوں کے لیے جانا جاتا ہے،
وہیں ان کی میراث کے مثبت پہلو بھی ہیں جو قابل غور ہیں۔ تیمور کے دور حکومت کے سب سے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک فن اور ثقافت کے لیے اس کی حمایت تھی۔ وہ ادب اور موسیقی اور فن تعمیر کا ایک عظیم سرپرست کے طور پر جانا جاتا تھا، اور اس نے اپنی پوری سلطنت میں بہت سی خوبصورت مساجد، مدرسے، اسلامی اسکول اور دیگر عوامی عمارتیں تعمیر کیں۔ تیمور خاص طور پر اپنے آبائی علاقے کے ثقافتی ورثے کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ فنون لطیفہ کی حمایت کے علاوہ تیمور اپنی مذہبی رواداری کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ ایک متقی مسلمان ہونے کے باوجود اس نے دیگر مذہبی برادریوں جیسے عیسائیوں اور یہودیوں کو آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت دی اور انہیں اپنے دربار میں مدعو کیا۔ آخر میں تیمور کے دور میں سیاسی استحکام اور معاشی خوشحالی کی ایک حد تک نشان لگا دیا گیا۔ اس نے ایک منظم اور مؤثر حکومت قائم کی جس میں ٹیکس کا نظام، ایک نفیس بیوروکریسی تھی جس نے اس کی پوری سلطنت میں تجارت کو فروغ دینے میں مدد کی۔ اس نے سڑکوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا ایک وسیع نیٹ ورک بھی بنایا جس نے دور دراز علاقوں کو جوڑنے اور سفر اور تجارت کو آسان بنانے میں مدد کی۔ امیر تیمور ایک مشہور فوجی کمانڈر تھا جس نے زندگی بھر متعدد لڑائیوں کی قیادت کی۔ دریائے کنڈوچا کی جنگ 1360 یہ تیمور کی پہلی ریکارڈ شدہ فوجی مہم تھی جو ایک حریف منگول قبیلے کے خلاف لڑی گئی۔ تیمور، جو کہ اس وقت ایک نوجوان تھا، اپنی افواج کو فتح کی طرف لے گیا اور خطے میں اپنی قیادت قائم کی۔ اس جنگ نے تیمور کی مستقبل کی فوجی مہمات اور فتوحات کا مرحلہ طے کرنے میں مدد کی۔ دریائے ایمبا کی جنگ 1370 یہ جنگ تیمور اور گولڈن ہارڈ کے درمیان لڑی گئی تھی جو ایک طاقتور منگول ریاست تھی۔ گولڈن ہارڈ وسطی ایشیا میں تیمور کی حکمرانی کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ دریائے پینچ کی جنگ 1372 یہ جنگ تیمور اور اس کے حریف امیر حسین کے درمیان لڑی گئی۔ امیر حسین وسطی ایشیا کے ایک اہم خطہ ٹرانسکیسیانا میں تیمور کی حکومت کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ آنے والی جنگ میں تیمور امیر حسین کو شکست دینے اور ٹرانسکیسیانا پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا۔ بلخ کی لڑائی 1370 کی دہائی یہ جنگ تیمور اور بلخ کے گورنر کے درمیان لڑی گئی۔ تیمور گورنر کو شکست دینے اور شہر کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب رہا جو اس کا دارالحکومت بنا۔ اس فتح نے علاقے میں تیمور کی حکمرانی کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ خیوا کی فتح 1380 خوارزم پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد تیمور نے وسطی ایشیا کے ایک اور اہم شہر خیوا کی طرف توجہ کی۔ لڑائیوں کی ایک سیریز میں تیمور حکمران خاندان کو شکست دینے اور شہر پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ سمرقند کی فتح 1381 خیوا پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد تیمور نے اپنی توجہ سمرقند کی طرف موڑ دی جس پر اس کے ایک حریف نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک وحشیانہ مہم میں تیمور اپنے حریف کو شکست دینے اور سمرقند کا کنٹرول واپس لینے میں کامیاب رہا۔ ہرات کی فتح 1381 سمرقند پر قبضہ کرنے کے بعد تیمور نے اپنی توجہ جدید دور کے افغانستان کے شہر ہرات کی طرف موڑ دی۔ بغداد کی فتح 1393 شیراز پر قبضہ کرنے کے بعد تیمور نے اپنی توجہ خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی طرف موڑ دی۔ ایک ظالمانہ مہم میں تیمور حکمران خاندان کو شکست دینے اور شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا۔ بغداد کی فتح اس لیے اہم تھی کہ اس نے تیمور کو دنیا کے بادشاہ کے لقب کا دعویٰ کرنے کی اجازت دی۔ دہلی کی فتح 1398 تیمور کا ہندوستان پر حملہ شاید اس کی مشہور ترین فوجی مہمات میں سے ایک ہے۔ دہلی کی فتح اس لیے اہم تھی کہ اس نے تیمور کو ہندوستان میں
اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے کی اجازت دی۔ تیمور کی طرف سے دمشق کی فتح 1400 میں ہوئی تھی۔ اس وقت دمشق مصر کی مملوک سلطنت کا ایک بڑا شہر تھا جو مشرقی وسطیٰ کی طاقتور ترین ریاستوں میں سے ایک تھا۔ تیمور نے علاقے میں فوج کی قیادت کی اور شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ کئی ہفتوں کی لڑائی کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے باشندوں کو تیمور کی افواج نے وحشیانہ سلوک کا نشانہ بنایا۔ انقرہ کی جنگ 20 جولائی 1402 کو تیمور اور عثمانی سلطان بایزید اول کی افواج کے درمیان ہوئی تھی۔ دوسری طرف تیمور نے عثمانیوں کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا اور انہیں ایک سیاسی قوت کے طور پر ختم کرنے کی کوشش کی۔ دونوں فوجیں وسطی اناطولیہ میں انقرہ کے میدان میں آمنے سامنے ہوئی۔ تیمور کی افواج بایزید کی فوجوں سے بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود تیمور جنگ میں برتری حاصل کرنے کے لیے اپنی اعلیٰ فوجی حکمت عملی اور علاقے کے علم کو استعمال کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے عثمانی افواج پر اچانک حملہ کیا جس سے ان کی صفوں میں افراتفری اور انتشار پھیل گیا۔ تیمور کی افواج نے اس کے بعد عثمانی فوج کو گھیر لیا اور ایک طویل جنگ میں مصروف رہی جو کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ بایزید جو جنگ سے پہلے فتح پر پر اعتماد تھا، خود کو ایک مشکل صورتحال میں پایا۔ وہ گھیرا توڑنے میں ناکام رہا۔ اس کی افواج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر کار بایزید کو تیمور کی افواج نے پکڑ لیا۔ بایزید کو قید کر لیا گیا جبکہ سلطنت عثمانیہ کو انتشار کا شکار کر دیا گیا۔ انقرہ کی جنگ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا کیونکہ اس نے ریاست کی طاقت کو کمزور کر دیا اور تیمور کو علاقے پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کی اجازت دی۔ اس کے مشرقی وسطیٰ کی سیاسی صورتحال پر بھی وسیع اثرات مرتب ہوئے کیونکہ اس نے طاقت کا خلا پیدا کیا۔ آج اس جنگ کو 15ویں صدی کی سب سے اہم فوجی مصروفیات میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور مورخین اور عسکری حکمت عملی یکساں طور پر اس کا مطالعہ اور تجزیہ کرتے رہتے ہیں۔ تیمور کی آخری جنگ 1405 میں چینی شہر گوانگژو کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ اس وقت تیمور 70 کی دہائی میں تھا اور صحت گرتی جا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی چین میں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم تھا۔ اس نے تقریباً 1,00,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ گوانگژو پر حملہ کیا جس میں اس کے بہت سے وفادار تاتار اور منگول جنگجو بھی شامل تھے۔ گوانگژو کا محاصرہ ایک مشکل اور طویل معاملہ تھا کیونکہ شہر اچھی طرح سے مضبوط تھا اور اس کے محافظ لڑائی میں ماہر تھے۔ تاہم تیمور اپنی فوجی تجربے، تصویراتی علم کو استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ محافظوں کو شکست دینے اور جنگ میں بالادستی حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے اپنی سپاہیوں کو شہر کی دیواروں کے نیچے سرنگیں کھودنے کا حکم دیا۔ تیمور کی موت 18 فروری 1405 کو گوانگژو کے محاصرے کے بعد ہوئی۔ تیمور کی موت کے بعد اس کی وسیع سلطنت تیزی سے بکھرنے لگی۔ تیمور کی موت کے بعد ابھرنے والے مختلف دھڑے سلطنت پر کنٹرول کے لیے لڑتے رہے جس کے نتیجے میں طویل عرصے تک عدم استحکام اور تنازعات کا آغاز ہوا جو کئی دہائیوں تک جاری رہا۔ تاہم اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود تیمور کی میراث زندہ رہی اور ایک خوفناک جنگجو اور کمانڈر کے طور پر اس کی شہرت فوجی لیڈروں کی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہی۔ آج تیمور کو وسطی ایشیا اور وسیع تر دنیا کی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی فوجی مہمات اور فتوحات نے ان علاقوں کے سیاسی اور ثقافتی منظرنامے پر دیر پا اثر چھوڑا ہے۔ چاہے آپ تیمور کی عسکری کامیابیوں کی تعریف کریں یا اس کے طریقوں پر تنقید کریں، اس سے انکار نہیں کہ وہ دنیا کی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھا۔
اس کی کہانی عزائم اور انسانی جذبے کی طاقت کا ثبوت ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ تیمور کی زندگی اور میراث پر یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ماسٹ شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور آپ کوئی بھی اور کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ اور کیا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔